عطا اللہ منعم صاحب نے لفظ آکے انہوں نے کیا، میں اپنے موضوع کو جاری رکھنا چاہتا تھا لیکن بار بار یہ پرچیاں آ رہی ہیں رفع الیدین کا رد کریں، رفع الیدین کا رد کریں، رفع الیدین کا رد کریں، تو اب میں مجبور ہوا ہوں کہ میں اس پرچی کا جواب دے دوں۔ انہوں نے جواب کی دیتا کہندے نے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عظمتاں شانہ دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے، جو خالق کل، مالک کل، داتا دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنان والی ذات ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں، سرور کونین، تاجدار مدینہ، آمنہ دلال، عبداللہ دے در یتیم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ مقدسہ صاحبو، ساتھیو اور میرے محترم و مکرم بزرگوں اور پردے دے اندر سماعت فرمان والی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، رب العالمین نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو ساڑے واسطے بہترین نمونہ بنایا، اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بنایا، اور ایسے حوالے نالی جس طرح دنیا دا ہر کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم، آپ دا عمل، آپ دا تقریری فعل دیکھ کر کے شروع کرنا چاہیے تھا، اسی طرح نماز بھی اونج پڑھنی چاہیے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائیے، حکم دیتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے عمل کیتا گیا، وہ ساڑے واسطے دین شریعت اور سب واسطے ضروری ہے۔ جیڑا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھ دا، اللہ دے رسول دا ہر حکم، ہر حدیث، ہر اس مسلمان واسطے جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ دا۔ پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر نماز محمدی، نماز نبوی، رسول اللہ کی نماز جڑا نام ہی دے لو اس دا تذکرہ ہو رہا سی، اور اسی رکوع والی رفع الیدین تے پہنچے سی کہ جدو رکوع کرنا ہے اللہ اکبر بھی آکھنا تے اونج ہی رفع الیدین بھی کرنا ہے جس طرح اسی نماز دے شروع دے اندر کیتا ہے، کیونکہ جس حدیث پاک دے اندر
پہلی رفع الیدین دا ذکر ہے سیم من وعن اسی حدیث پاک دے اندر ہی رکوع والی رفع الیدین دا بھی ذکر موجود ہے، بلکہ اکثر احادیث اور روایات دے اندر جڑے الفاظ ہوندے نا اس دے اندر اے آندا ہے کہ رکوع کرن لگیاں بھی اللہ دے رسول نے فعال مثل ذالک اونجی رفع الیدین کیتا جی میں شروع وچ کیتا، یعنی ایگزامپل دے طور تے پہلے رفع الیدین نو رکھیا رکوع دے نال بھی، تاکہ جس نے طریقہ سیکھنا ہے نا کہ رفع الیدین رکوع والا کنج کرنا ہے وہ پہلے رفع الیدین نو ویکھ لے، انہوں ویکھ کے اونج ہی او رکوع دا رفع الیدین کر لے۔ اور حتمی گل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں پچھلے جمعہ المبارک دے اندر کثیر تعداد دے اندر حدیث دسیاں سن کہ 439 دے لگ بھگ، کوئی اس تو کم کوئی زیادہ جی میں شمار کیتا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں احادیث موجود ہیں۔ اور حقیقت ہے کہ رفع الیدین یہ رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ نے کیا ہے، ساری امت ماندی ہے کہ اللہ دے رسول نے رفع الیدین رکوع اعلیٰ بھی کیتا ہے۔ بھائی پریشان ہونگے کنج ہو سکتا ہے، بڑے لوگ نے جڑے انہوں مان دے نہیں بھائی، وہ جو بڑے لوگ ہیں نا ان کے بھی بڑے بڑے علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ رفع الیدین ہم کب کہتے ہیں ثابت نہیں ہے۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ ایک ایسی سنت ہے جس کو مانتے سب ہیں، اس کا وجود مانتے ہیں، ثبوت مانتے ہیں، اس کی احادیث کی صحت کو مانتے ہیں کہ صحیح ہے، سچی بات ہے، صحیح بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اختلاف ایسے نہیں کہ اللہ دے رسول نے کیتا ہے یا نہیں کیتا، اختلاف اس گل چے کہ آپ نے کر کے چھڑے ہے یا نہیں، گل سمجھا جائے۔ کوئی بندہ کسی مسلک سے، کسی عقیدے سے، کسی منہج سے تعلق رکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ رکوع کی رفع الیدین ثابت نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں ثابت تو ہے، سب کہتے ہیں ثابت ہے۔ پھر اکثر امت، اکثر میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ حنبلی سارے کرتے ہیں، شافعی سارے کرتے ہیں، مالکی سب کرتے ہیں، اہل الحدیث سب کرتے ہیں، جتنے بھی ائمہ، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، حدیث کو لکھنے والے مصنفین وہ سب کرتے ہیں۔ اکثر امت کہتی ہے رسول اللہ نے کیا ہے اور اس کو کرتے رہے ہیں، صحابہ نے بیان کیا ہے، پھر صحابہ نے تابعین کو بتایا ہے، تابعین نے تبع تابعین کو بتایا ہے، تبع تابعین نے محدثین کو لکھوایا ہے، اور محدثین نے لکھ کر اس کو امت تک پہنچایا ہے۔ اکثر امت یہ کہتی ہے ثابت تھا، ثابت ہے اور قیامت تک ثابت رہے گا۔ اختلاف کس میں ہے؟ کچھ لوگ ہیں، کچھ واللہ کچھ ہیں، اے پاکستان تے انڈیا والے نا جڑا ساڑے اسی چھوٹے جے پنجرے چ باندھ ہے نا تو باہر نکلو، یقیناً اکثریت کرنے والوں کی اسی پاکو ہندے چ رہنے، اسی سجے کھبے ویکھے نا تے حساب لا لئیدا نہیں یار ایتھے تے او بھی نہیں کردا تے او بھی نہیں کردا، اور ایتھے ہی اسی پاکستان جے حساب لا کے اکثریت دا فیصلہ بھی کر دینے کہ جناب اکثریت وہ نہیں کرتی، دیکھو فلاں مسجد والے، فلاں مسجد والے، فلاں مسجد والے۔ بات امت کی ہو رہی ہے، امتی مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے جنوب تک جتنے امتی رہتے ہیں، فقہاء 4 میں سے 3 کر رہے ہیں، اور محدثین مشہور و معروف امت کے 6 محدث ہیں،
جنہوں نے بڑی بڑی 6 سیاستہ کتابیں لکھی ہیں وہ 6 کے 6 کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اکثریت کرتی ہے۔ اب بات ہو رہی ہے ان تھوڑے لوگوں کی جو کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں رسول اللہ نے کیا تو تھا، کرتے تو رہے ہیں، لیکن بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ کی دعویٰ ہوندہ ہے انہوں نے آندھے اسی اے ماننے ہاں کہ اللہ دے نبی نے کیتا ہے، لیکن آپ نے اپنی آخری عمر دے اندر چھاڑ دیتا سی۔ انجی ہے نا، میں کوئی لفظ بدلتے نہیں رہا، سیم ہی دعویٰ کر دیں تے اسی بڑے ادب و احترام دے نال انہاں دی گل سننے بھی ہیں، اور سنن تو بعد وہ کلے ہون پھر بھی جواب دے دا ہے، مجمع ہوئے پھر بھی جواب دے دا ہے۔ بھائی بات یاد رکھیں، جتنے بھائی ہمارے رفع الیدین نہیں نہ کرتے وہ اسی بات پہ نہیں کرتے کہ رسول اللہ نے پہلے کیا تھا بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ میں جملے 2-4 بار انہوں دہراواں گا تاکہ تاڑے ذہن دے اندر ازبر ہو جان۔ کی دعویٰ ہے رسول اللہ نے یہ پہلے کیا تھا بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ رسول اللہ نے رفع الیدین پہلے کیا تھا بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ پھر دعویٰ دہرائیں گے، کہتے ہیں رسول اللہ نے رفع الیدین پہلے کیا تھا بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ اس دعوے کے ساتھ اے جڑا دعویٰ ہے نا اللہ دے رسول پہلے کر دے رہے تھے پھر چھاڑ دیتا، اس معنی اور مفہوم دی ایک حدیث ضعیف بھی کوئی نہیں، لیکن 95% ہمارے حنفی بھائی دیوبندی ہوں یا بریلوی بھائی ہوں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ جذبات میں آگے یہ کہہ جاتے ہیں نہیں ہم اس لیے نہیں کرتے، رسول اللہ پہلے کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جس عربی کا یہ ترجمہ بنتا ہو نا کہ رسول اللہ پہلے کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا تھا، ان الفاظ کے ساتھ کوئی ضعیف حدیث بھی ثابت نہیں ہے۔ جے ضعیف بھی بخا دیں تے اسی پھر بھی منن واسطے یار یہ چھوٹا بندہ آکے کہ یار کوئی ضروری نہیں گل اللہ دے نبی تک صحیح پہنچے، ضعیف بھی پہنچ جائے اسی تاڑی منن واسطے تیار ہیں۔ ان کا مطلب ہے جو تم نے دعویٰ بنایا ہے، جو جملے بنائے ہیں، جن جملوں پہ اپنے عامت الناس کو مطمئن کیا ہے، وہ عامت الناس جو مطمئن ہوئی ہے اس معنی اور مفہوم کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا پنجابی میں یہ لفظ ہونے چاہیے، عربی میں آ جائیں، ان کا میں یہ نہیں کہتا ایگزیکٹلی یہ ترجمہ ہو، میں نے بار بار وہ لفظ اس لیے ریپیٹ کیا اردو میں بھی پنجابی میں بھی کہ اس مفہوم کو جو حدیث بیان کر رہی ہو وہ ضعیف بھی کوئی لے آئے تو ہم اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان معنی اور مفہوم کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو پھر جب یہ حدیث نہیں ہے تو یہ دعویٰ ثابت نہیں ہے۔ آگے جا کے اسی گل کریں گے نا کہ جتھو جتھو دلیلاں پھڑ دے نے، آیا اس حدیث وچ کوئی انج دی گل ہے کہ رسول اللہ نے پہلے کیا تھا بعد میں چھوڑ دیا تھا؟ اس حدیث وچ کوئی انج دی گل ہے؟ وہ پھر ترتیب نہ سب سے پہلی دلیل، سب تو پہلی وڈی جنوں پیش کیتا جاندہ ہے اور محتاط لوگوں نے پیش کر دیں مسلم علی تو ہٹ کے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیث پاک اور ابو داؤد دے اندر موجود ہے، نسائی دے اندر بھی موجود ہے۔ اس دے لفظ کی نے کہ عبداللہ ابن مسعود آندے نے کہ میں تانوں نماز نہ پڑھا کے وکھاواں، اور پھر انہوں نے نماز پڑھائی تے آپ نے ایک دفعہ رفع الیدین کیتا پھر کیتا نہیں، اے لفظ نے اس روایت ہے۔ لیکن قربان جائیے حق والوں پہ، قربان جائیے ان دین والوں پہ جنہوں نے اس دین کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے 28 احادیث دیں، کتنی؟
28 احادیث ذکر کی. کس بات پہ؟ کون سی بات ہے؟ آپ ایک ایک بات سن کے بار بار شاید اس کو آپ بھی بوریت محسوس کریں، لیکن ایک بار نہیں 28 بار حدیث ذکر کی. کیا؟ اللہ کے رسول جب نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے، رکوع کرتے رفع الیدین کرتے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرتے. جب 29ویں حدیث پہ آتے ہیں تو پھر اس روایت کو ذکر کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی کہ صرف ایک بار کیا. ساتھ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خبردار کوئی اس حدیث کو صحیح نہ بنا لے، اس لیے میں حدیث کے آخر میں لکھ کے یہ جا رہا ہوں کہ یہ جو بات کی گئی ہے نا اس حدیث میں کہ ایک دفعہ کیا تھا پھر نہیں کیا، لم یثبت ھذا الحدیث بھذا المعنی، اس معنی مفہوم کی کوئی حدیث ثابت نہیں. بھذا المعنی لکھا، یہ مطلب پتہ کیوں ہوندا پنجابی آندے جے ایسے تو کوئی بلاوے نا ایس روایت تے نہ ایندے تے ولینا جے تے نہ انج دیاں کوئی ہور تاڑے سامنے پیش کرے اوندے تے ولینا جے. بہذا المعنی، اس معنی اور مفہوم کی کوئی روایت ثابت نہیں ہے. اور میں خود اس چیز دا گواہ ہوں. آج تو تقریباً 5 سال پہلے پلووال دے اندر ایک گفتگو ہوئی سی. ایک محترم شیخ شفقت اللہ صاحب آئے سن، انہوں نے ایسے روایت نو اپنا دلیل بنایا سی. اور اس آندے نا مزہ ادو ہوندا ہے جدو بندہ فیس ٹو فیس گل کردا ہے، پھر اوندا اگوں رپلائی آندا ہے، جواب آندا ہے. شفقت اللہ صاحب نے انہوں نے درس دیتا، درس دے اندر انہوں نے ایسے روایت نو پیش کیتا اور اس روایت دے پیچھے انہوں نے بڑی تمہید بنی. پہلی صف یہ وہ باقی صحابہ پیچھے ہوتے تھے اور عبداللہ بن مسعود پہلی پہ ہوتے تھے، جو تمہید بن دے نے مکھن لائے. لان تو بعد انہوں نے ایسے روایت نو پیش کیتا جیڑی کتاب تو پیش کر دے پیسی. میں کیا محترم ہے دکھائیو نہیں یار کی اندے کوئی شے لکائی ہوئی کیوں نہیں دکھانی. اچھا محترم ہے میرے کول بخاری ہے، تسی حدیث دے بارے لوگاں نو بدزن کرن واسطے کیا ہے حدیث ونو ونی کی ہوتی ہے تے تسی ایس بخاری نو کھول کے تو ونو ونی دی حدیثاں تھوڑے جے تکاؤ نا ہاتھ پیچھے نہ بخاری نو ہاتھ لاندے نے جیڑی میرے کول ہے تے نہ اپنی کتاب وکھاندے نے. میں نے دسو لوکدا کیڑا ہے تے لکاندا کیڑا ہے؟ چور. وہ چوری کر رہا ہے، حدیث میں دھوکہ دے رہا ہے. وہ اصل کتاب ابو داؤد کی بھی لے آتا، اصل تو تھی نہیں. ایک اس کے پاس ایسی ایک نماز لکھی ہوئی تھی کسی بھی عالم دین کی، اصل لایا نہیں. اگر وہ اصل بھی لے آئے، ایک عامی آدمی ہو 3-4 کلاسیں پڑھا ہوا بھی ہو، اگر اس حدیث کو دکھایا جائے اس کی نظر پیچھے پڑے، پھر وہ ایسے اور آپ کو برتدا چلا جائے 1 2 28 حدیث رفع الیدین کرنے کی، وہ کہے گا تو ظالمہ تو نے یو حدیث ذکر کی ہے جس کے ترجمے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ امام ابو داؤد کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے. میں نے اسے بھی کہا تھا او محترم 21 محدثین ہیں، کتنے؟ پھر اے بھی جڑا نا کریٹریا ذہن چ رکھ لو، حدیث نو ضعیف کرن دا اختیار میرے کول نہیں چی، کسی عالم کولے حدیث نو ضعیف کرن دا اختیار. حدیث کو ضعیف کہتے ہیں محدثین. اور محدثین کون ہوتے ہیں؟ امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ. امام بخاری بھی اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں. کب؟ آج سے 1250-1300 سال پہلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دلیل تمہاری اس کو ضعیف 1300 سال پہلے کر دیا گیا. کیوں؟ کہ وہ چوری تھی، حدیث نہیں تھی، ضعیف تھی، ثابت نہیں تھی. پھر ایک نہیں، 2 نہیں، 21 محدثین کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے. خود عبداللہ ابن مبارک وہ کہتے ہیں لم یثبت ھذا الحدیث بھذا المعنی، اس معنی مفہوم کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز ثابت نہ ہو وہ دلیل بنتی نہیں. اچھا جڑی روایت میں پڑھی ہے 6 جائے کہ ضعیف ہے، اندے جڑا سی پہلے وہ پابندی لائی سی کہ اس معنی مفہوم دی ضعیف بھی آ جائے تے اسی مننا گے. اندے کتے کوئی ایویں دا ترجمہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول پہلے کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا تھا؟ نہیں. جس بنیاد پہ تم نے اس کو چھوڑا اس معانی کی ضعیف حدیث بھی نہیں. پھر دوسری حدیث پیش کی گئی، جابر
بن عبداللہ جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم او شریر گھوڑیاں دی دماں والے وہ بھی بڑا مارکت الارا نو بنا کے پیش کیتا جاندہ جی اے تسی شریر گھوڑیاں دی دماں طرح تسی رفع الیدین کیوں کر دے ہو. حالانکہ امام مسلم رحمہ اللہ نے پہلے 6 حدیثاں رفع الیدین دیاں بیان کیتیاں نے. کتنیاں؟ 6. اور واضح لفظ نے اللہ دے رسول نماز شروع کر دے رفع الیدین کر دے, رکوع جان لگیاں رفع الیدین کر دے, رکوع تو اٹھن لگیاں رفع الیدین کر دے. جتھے چیپٹر ہے نا باب ہے جتھے موضوع چلدا پیا رفع الیدین دا اوتھے شریر گھوڑے دی دماں والی حدیث بیان کیتی نہیں. جدوں واری آئی نا تشہد دی, ہن مثال طور تے یار میں جو اج ہی تشہد تو شروع ہو جاندا تے جڑے بندے جمعہ غور نال سن دے نے انہاں سارے آکھنا نہیں سی قاری صاحب تسی گل پچھلی دفعہ رفع الیدین تے چھڈی سی تے تسی اگوں تشہد تو شروع ہو گئے اور رکوع کتھے سجدہ کتھے. اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے جدوں گل کیتی نا تشہد دی اس تشہد دے اندر انہوں نے اس روایت نو شریر گھوڑے دی دماں والی نو ذکر کر کے دس چھڑیا مت کوئی اس کو رکوع کے اوپر فٹ کرے. انہیں کے اس حدیث پاک دے اندر اصل معنی کی حدیث و سندن بالکل صحیح ثابت ہے. وہ ہے کہ جدوں اب اکرام چو نا کچھ صحابہ نے اللہ دے رسول نے عمل کیتا نہیں. کچھ صحابہ نے جدو سلام پھیردا سی نا سلام پھیر دے وقت السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ صحابہ نے کی کرنا صحابہ نے کچھ صحابہ نے مسٹیک کی تھی کہ نال ہاتھ بھی کر دے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا اور آپ نے فرمایا کہ انج کرنا نہیں. حدیث دے واضح لفظ نے اتنے نا 3 حدیثاں نے اکو صحابی نے اور تینہ دے متن ملدے جلدے نے تینہ دے اندر ہے لفظ نے کَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ شریر گھوڑے کی دموں کی طرح تم نے اپنے ہاتھوں کو دائیں بائیں نہیں لانا. تو اتنے لفظ نے تمہیں اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے ہاتھ کو ران کے اوپر رکھو اور دائیں بائیں صرف اپنے چہرے کو پھیر دو. تے سائیں لوگاں نے آکھیا لو جی کیونکہ تھے یاد دا لفظ آ گیا ہے تے چلو ایتھو بھی چوری کرن دی کوشش کرو. بڑے بڑے علماء احناف نے بھی لکھیا ہے انہوں نے کیا کہ جو بندہ اس حدیث تو رفع الیدین دے ترک دی دلیل پکڑ دا ہے امام بخاری لکھیا ہے حظ فی العلم اندہ علم نال کوئی تعلق جس نو بات وقت نو ویکھ لو نا اس حدیث نو رفع الیدین دے ضمن دے اندر پیش کر رہا ہے وہ عالم ہو سکتا اون دے بے لا علم ہون دی یہی سب تو وڈی دلیل ہے کہ او تشہد دے مسئلے نو ثابت کتھوں کردا پیا ہے رکوع دے اندر جا کے وہ ثابت کردا پیا ہے. اس واسطے وہ جڑی حدیث پاک ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وہ بھی ثابت نہیں. اسی طرح ایک اور صحابی رسول تو بیان کیتی جاندی ہے تیسری روایت وہ بھی پیش کیتی گئی سی اوتھے پھلووال جڑا شفقت اللہ صاحب نے تے اون دے بارے بھی کلیئرلی 31 محدثین پہلی حدیث نو ضعیف کہن والے 21 دوجی نو 31 محدثین اور محدثین کو بھی ذہن چ رکھیا جے اے اختیار کوئی نہیں ہوندا کہ جنوں دل کرے ضعیف کہہ دین جنوں دل کرے صحیح کہہ دین. وہ بھی ضعیف کہندے نے دلیل نال. مثال دے طور تے دلیل کی ہے کہتے ہیں فیہ عبد الرحمن الکوفی ضعیف. یہ اس لیے ضعیف ہے امام بخاری کے کہنے سے نہیں امام مسلم کے کہنے سے نہیں امام ترمذی ابن ماجہ کے کہنے سے نہیں بلکہ اس میں ایک ضعیف راوی ہے اس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. اس نے اپنی طرف سے کوئی بات کمزور بنا کے پیش کر دی کہیں منقطع مرسل موضوع بن گھڑت بیان کیتیاں جاندیاں نے لیکن اس دے باوجود بھی کوئی ایسی روایت واضح نہیں ہے جن دے اندر یہ لفظ ہون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا تھا. ایگزامپل میں تنوں پیش کر دینا منسوخ دا ایگزامپل کی ہوندہ ہے شریعت دے اندر منسوخ ہے یعنی ایک عمل کیتا ہے پھر انہوں چھڑ دیتا ہے. مثال دے طور تے بخاری مسلم دی حدیث ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی نہیتکم عن زیارت القبور میں تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے روکتا تھا کہ قبروں پہ نہیں جانا. پھر مسئلہ سمجھو کی کیا اللہ دے رسول نے کہ میں ہون تک تانوں
روکدا سا کہ تسی قبراں تے نہیں جانا. فَزُورُوهَا اب جایا کرو, اب جایا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ قبروں پہ جانے سے انسان کو اپنی قبر یاد آتی, آخرت یاد آتی ہے, اس لیے قبروں پہ جایا کرو. اینو آندے نے منسوخ کہ ایک شہدہ ثبوت آلریڈی موجود ہے, پھر اس دے منسوخ ہون دی بھی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیتی ہے کہ میرا جڑا پہلے روکن دا حکم سی او آج تو بعد ختم. ہن تسی قبراں تے جا سکدے ہو کادے واسطے؟ آخرت دی یاد واسطے. تے اے کیٹاگری ہوئے نا, اگر کسی روایت تو پھر میں کہاں گا ضعیف تو ہی ثابت نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رفع الیدین کرتے تھے, بعد میں چھوڑ دیا تھا. بلکہ اس دے متعلقہ نا ایک عطاء اللہ منعم صاحب نے, انور شاہ کشمیری حافظہ اللہ تعالی, بڑے عالم دین نے, انہاں دے پوتے نے عطاء اللہ منعم. میلسی دے اندر ایک بہت بڑا جلسہ سی, اور ساڑھے میلسی دے اندر اس وقت حافظ غلام اللہ محمدی صاحب نویں اہل حدیث ہوئے. وہ جڑے حافظ غلام اللہ محمدی صاحب سن نا, انہاں دے نانا جی سگے وہ پورے ضلع دے امیر سن تبلیغی جماعت دے. جدوں اہل حدیث ہوئے نا تو انہاں نو بڑی ظاہر تکلیف ہوندی ہے بندے نو, یار اپنا بندہ ہوئے تے عالم دین ہوئے, پھر عالم دین چھڑ کے وہ اہل حدیث ہو جائے تے بڑا دکھ ہوندا ہے. انہاں نو بڑا دکھ ہویا. انہاں کی کیتا, انہاں نے نا عطاء اللہ منعم صاحب نو سوال کیتے. انہاں حافظ غلام اللہ محمدی صاحب اہل حدیث ہو کے بھی نا پھر بھی نا دیوبندیاں نو سنن چلے جاندے سن, یار کوئی نہ کوئی گل مل جاندی. جلسے غلام اللہ محمدی صاحب بھی ان ہو گئے, جویں انو انتظامیہ ویکھیا نا کہ غلام اللہ محمدی صاحب بھی جلسے چاہ گئے نے, لو جی ہن رفع الیدین دی طور پٹو. انہاں پرچیاں لکھنیاں شروع کر دیتیاں عطاء اللہ منعم صاحب نو, ایک پرچی, دو, تین, چار, او اہل کوفہ دی طرح, ٹھیک ہے, پرچی تے پرچی. عطاء اللہ منعم صاحب نے لفظ ساکے, انہوں نے کیا, میں اپنے موضوع کو جاری رکھنا چاہتا تھا لیکن بار بار یہ پرچیاں آ رہی ہیں رفع الیدین کا رد کریں, رفع الیدین کا رد کریں, رفع الیدین کا رد کریں. تو اب میں مجبور ہوا ہوں کہ میں اس پرچی کا جواب دے دوں. انہوں نے جواب کی دیتا, کہندے نے یاد رکھیں رفع الیدین کرنا نبی کی سنت ہے, رفع الیدین کرنا نبی کی سنت ہے. اگے لفظ انہوں نے بڑے قیمتی, کہندے نے یہ رفع الیدین شافی کرے سنت ہے, مالکی کرے سنت ہے, حنبلی کرے سنت ہے, اہل حدیث کرے تب بھی سنت ہے, لیکن حنفی نہیں کر سکتا. یعنی وہ ایویں دا موقف دے گئے نا, اپنے بھی راضی تھے بخانے بھی راضی. انہوں نے نال دونوں چیزاں دی وضاحت کی تھی, کہندے نے اسی زیادہ تو زیادہ اے دعویٰ کر دینے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیتا تے پھر بعد چھڑ دیتا, لیکن یہ بات بھی ثابت نہیں ہے. کہتے کیسے؟ کہتے ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی وفات سے صرف 6 ماہ پہلے اسلام لائے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جب میں گیا سردیوں کے دن تھے تو میں اس لیے گیا تھا کہ غور سے دیکھوں اللہ کے رسول اور صحابہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. تو وہ جب رفع الیدین کرتے تھے, رکوع والا رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی اور پہلے والا بھی, تو وہ اپنے ہاتھوں کو, اپنی جو سردیوں کی چادریں ڈالی ہوتی تھی اس سے ہاتھوں کو باہر نکال کے رفع الیدین کرتے تھے. کہندے ہیں مطلب ہے 6 مہینے پہلے تک بھی رفع الیدین باقی سی. تے ساڈے کول اور کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ اس تو بعد اسی کوئی ثابت کر سکیے کہ منسوخ ہو گیا سی. لہٰذا ہم حنفی ہیں, یاجب علینا تقلید امامنا ابو حنیفہ, ہمارے اوپر امام ابو حنیفہ کی تقلید لازم ہے. ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے امام نے نہیں کیا, لہذا جو کرتا ہے وہ سنت پہ چلتا ہے. ہم نے کہا عطاء اللہ منعم صاحب اللہ تجھے سلامت رکھے, تو نے 4 دفعہ سچ بول دیا ہے,
کہ شافعی کرے سنت، مالکی کرے سنت، حنبلی کرے سنت، اہل حدیث کرے سنت، بلکہ اس بات کو میں بڑھاتے ہوئے یہ کہتا ہوں، وہ دل سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں امام بخاری کرے سنت، امام مسلم کرے سنت، امام ابو داؤد کرے سنت، امام نسائی کرے سنت، امام ترمذی کرے سنت، امام ابن ماجہ کرے سنت، نبی کا کوئی امتی کرے سنت، لیکن سنت صرف اس بندے کے لیے نہیں ہے جو اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے۔ تو ہم آپ کو یہ پیچھے جتنے آپ نے سچ بولے ہیں نا عطا اللہ منعم صاحب، اس پہ سلام کہتے ہیں، اور ایک حنفی کے ٹائٹل اور لفظ کی وجہ سے جو آپ نے سنت کو چھوڑا ہے اس پہ ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ ماننا یہ نہیں او بھائی، نہیں اختیار کسی کے پاس، سنت کو سنت مان لے، تسلیم کر لے، اور یہ کہہ دے کہ جناب سلمان کے لیے تو سنت ہے، میرے لیے سنت نہیں ہے، جبکہ سلمان بھی کلمہ کون سا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور میں بھی پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر سنت ہے، نبی کی سنت ہے، ہم نے تو آج تک یہی سنا، دیکھا اور پڑھا، ہمارا کعبہ ایک، ہمارا اللہ ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا کلمہ ایک، تو پھر مسئلہ بھی ایک، ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ تو اس لیے یہ رفع الیدین الحمدللہ سنت ہے۔ جب آپ رکوع کے لیے جھکیں تو اس سے پہلے اسی طرح رفع الیدین کریں جیسے آپ نے نماز کے آغاز میں کیا ہے۔ اس بعد رکوع چکنا تے اس دے بھی حدیث پاک دے اندر طریقہ کار موجود ہے کہ رکوع دے اندر جاندے نا اے تاڑیاں انگلیاں جڑیاں نے کھلیاں ہونیاں چاہیے نے، اور جاندے گھٹنیاں تے ہاتھ رکھنے، انگلیاں اس طرح کھلیاں ہون، گھٹنیاں نو پکڑ لینا، اور اپنی جڑی بازو ہے نا، بازو حدیث دے لفظ نے تانت کی طرح، یعنی جی میں کمان ہوندی ہے نا، تیر کمان، اس کمان دے اندر ایک تانت ہوندی ہے، دھاگا بنیا ہوندا ہے، اس دے ذریعے تیر نو چھڑیا جاندا ہے، وہ بالکل ہارڈ ہوندی ہے اور سخت ربڑ دی طرح نا بالکل سیدھی ہوندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رکوع کرو تے اے اپنے بازو بالکل سیدھے رکھو، رکوع دے دوران اے کونیاں سیڈاں تے کرنا، اس طرح کرنا، ٹھیلے ملے کھڑے ہونا، یہ درست نہیں ہے۔ سنت طریقہ ہے کہ مکمل پیٹھ جھکی ہوئے، سیدھی ہوئے بالکل، اور جڑا سر بھی ہے رکوع دے اندر، اس دے بارے حدیث دے اندر لفظ نے کہ اے نہ جھکیا ہوئے نیچے اس طرح بھی نہیں کرنا، نہ انج اچھا اٹھانا ہے، بلکہ انہوں بھی گردن دے برابر اس طرح سدھا رکھنا، اے رکوع دا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح پھر جب رکوع تو اٹھنا ہے تو پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، اے دعا پوری پڑھنی ہے، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ اگر کسی نہیں آندی تے وہ نہیں بھی پڑھدا خیر ہے، لیکن جڑا پڑھدا ہے اون دے واسطے حدیث دے اندر فضیلت موجود ہے کہ اس دعا دے کلمات نو سنن واسطے، لکھن واسطے اندہ اجر آسمانہ تو سپیشلی فرشتے آئے سن۔ اور شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ جو جلسے تے آئے سن 2021 دے اندر، انہوں نے انہوں 15-20 باری دہرا کے یاد بھی کرایا سی، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ اور رکوع دے اندر جنیاں تسبیحاں نے سبحان ربی العظیم، جدو اے تسبیح پڑھنی ہے کم از کم 3 دفعہ، زیادہ دی کوئی حد نہیں، کم از کم 3 دفعہ، اور زیادہ دے بارے بھی قید نہیں ہے کہ وہ پھر تاک ہی ہون، زیادہ جدوں ہون گیا نا 10 بھی ہو سکتی ہیں، 20 بھی ہو سکتی ہیں، پھر بندہ تاک یاد رکھ سکتا نہیں، لیکن کم از کم تسبیح دی مقدار 3 دفعہ ہے۔ اور ایسے دے اندر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح مسلم دی حدیث ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اے بھی رکوع دے اندر پڑھنی ثابت ہے۔ اور بھی کچھ دعاواں ہیں نے، اگر صاحب شوق انہوں یاد کر لیں، پڑھ لیں، درست ہے، کیونکہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نے۔ اور کھڑے ہوئے اسی طرح رفع الیدین کیتا، اور کھڑے ہو کے پھر جدوں جانا ہے نا سجدے واسطے، تو سب تو پہلے اپنے ہاتھ انہاں دی ٹیک لینی ہے، کنہاں دی؟ ہتھاں دی ٹیک زمین تے لینی ہے، پھر سجدے دے اندر جانا ہے، اور اس تو بعد پھر گھٹنے، تے پھر سجدے دے اندر 7 اعضاء دا خیال بھی رکھنا ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے دا سجدہ نہیں جن دے 7 اعضاء
زمین تے نہ لگے ہون. 7 اعضاء کی نے؟ 2 پیر، 2 گھٹنے اور 2 ہاتھ 6 تے ناک تے پیشانی نو 1 شمار کیتا گیا حدیث دی روشنی. یہ بھی زمین تے لگے ہون گے تے پھر سجدہ مکمل ہوئے گا، ورنہ سجدہ مکمل نہیں ہوئے گا. اور نال اتنے یہ بھی میں نوٹ دے دیاں کہ رکوع دے بارے جدوں تک حتی تطمئن راکعاً نہ ہوئے، حتی تعتدل قائماً نہ ہوئے، بالکل رکوع سیدھا اور بالکل پھر رکوع تو بعد سیدھا بندہ کھڑا نہیں ہو جاندہ، ادو تک رکوع مکمل نہیں ہوندا. کچھ نماز چوراں نے طریقہ بنایا ہے کہ بس انج گیا ٹھیک ہے تے سجدیاں چ بھی ایویں ٹچ اس طرح بس زمین نال ٹچ ہوئے نے اوویں اٹھے نہ پورے اٹھے تے اوویں دوبارہ دوسرے سجدے دے اندر چلے گئے. اس دے بارے حدیث پاک اللہ دے رسول نے فرمایا کچھ لوگ نے جڑے نماز دے چور نے، نماز دے چور نے. او کیڑے نے؟ فرمایا کہ او چور نے نماز دے جڑے ینکر کما ینکر الغراب، ایویں نماز پڑھ دے نے ٹھونگے مار دے نے جویں کوا ٹھونگے ماردا ہے. تے سجدہ کرن لگیاں، رکوع کرن لگیاں اعتدال دا خیال رکھنا ہے. جدوں تک اطمینان نال رکوع سجدہ نہیں ہوئے گا تے رکوع سجدہ قبول نہیں ہوئے گا. رکوع سجدہ فرض ہے، جدوں تک فرض دی ادائیگی حقیقی صورت نہیں ہوئے گی تو قبول نہیں. اس تو اگے انشاءاللہ اگلے جمعے تے چلیں گے. اللہ پاک کو دعا ہے رب العالمین انسان سب نو قرآن و سنت قرآن و حدیث تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.